لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں متفرق سوالات پر گفتگو ہوگی۔ وہ سوالات جو گزشتہ کچھ عرصے میں آپ نے ای میل یا ٹیکس یا بعض دوستوں نے فون کر کے یا زبانی طور پر ہم سے پوچھے ہیں۔ ان میں سے بعض سوالات ایسے ہیں جو وقت کے لحاظ سے جن پر کافی وقت گزر چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں ہم نے ایک سلسلہ ایک موضوع پر گفتگو کا شروع کر رکھا تھا، اور وہ پردے کے حوالے سے ہم نے کافی پروگرام ریکارڈ کیے۔ اس وجہ سے یہ جو متفرق نوعیت کے سوالات تھے وہ اس وقت ہم نہیں لے سکے۔ بہرحال آج انشاءاللہ اور اگلے پروگرام میں بھی ہم اس طرح کے جو آپ کے سوالات ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے امانت کے طور پر، ان کو انشاءاللہ شامل کریں گے اور ان پر گفتگو کریں گے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس سوالات ہیں۔ عارف صاحبہ ہیں لندن سے، مظفر صاحب جرمنی سے، انہوں نے پوچھا تھا، عائشہ محمود صاحبہ لندن سے، نور العین صدیقی صاحبہ اور سعید احمد صاحب قادیان سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کو ہم لے سکیں۔ اور جو ہے بعض دوستوں نے ہمیں جو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی موضوع آپ جس پر بات سننا چاہتے ہوں، کوئی تجویز دینا چاہتے ہوں، آپ کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ اس پر MTA کے پلیٹ فارم سے پروگرام نشر ہونا چاہیے، وہ بھی ہمیں آپ ضرور بتائیں۔ تو اس سلسلے میں ہبت السلام صاحبہ کی تجویز ہمیں موصول ہو گئی ہے، اور اچھا موضوع جو ہے آپ نے تجویز کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم جو ہے وہ کسی وقت میں پروگرام پورے جو ہیں کچھ سلسلے اس کے ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نور العین صدیقی صاحبہ، آپ کا سوال جو ہے وہ کافی اس پر وقت گزر چکا ہے، لیکن جو ہے وہ وجہ یہی تھی کہ ایک اور سلسلہ جو ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، لیکن وقت گزرنے کے باوجود جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سوال کی اہمیت اس لحاظ سے کم نہیں ہوتی کہ آپ کے پوچھنے کی وجہ سے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اس سے سننے سے فائدہ پہنچے گا۔ نعیم راجپوت صاحب نے ہمیں جرمنی سے پردے کے متعلق آپ نے سوالات پوچھے تھے، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ ہمارے باقاعدہ تفصیلی جو ہیں پروگرام اس پر نشر ہو چکے ہیں، اور آپ کے تمام سوالات جو ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو گئے ہیں اور کور ہو گئے ہیں۔ سہیل ریاض احمد صاحب نے ایک سوال ہم سے پوچھا ہے۔ سہیل صاحب، اس سلسلے میں جو سوال آپ کا ہے رجم کے متعلق جماعت کا کیا موقف ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے اس موضوع پر جو اسلامی سزائیں ہیں اس موضوع پر انشاءاللہ پروگرام کریں گے، تو اس میں آپ کا یہ سوال جو ہے وہ بھی ہم شامل کر لیں گے۔ آج کے پروگرام میں جو متفرق سوالات ہمارے پاس ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب اور مکرم محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب۔ ان بزرگان کی خدمت میں آپ کے سوالات باری باری پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ ان کے متعلقہ جوابات پروگرام میں سن سکیں گے۔ دوستو، سب سے پہلا سوال، جیسے میں نے پہلے بھی ان کے نام کا ذکر کیا، عارف صاحبہ ہیں لندن سے، انہوں نے یہ ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا عورتیں جنازے میں شامل ہو سکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک عورتوں کا نماز جنازہ میں شامل ہونے کا تعلق ہے، تو یہ وہ بات ہے جس کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا شریعت اسلامیہ میں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں ان کے زمانے میں ہمیں اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ایسی روایات ملتی ہیں کہ عورتیں خاص طور پر جنازوں کے پیچھے چل کے جایا کرتی تھیں، بلکہ اس بات کو عمومی طور پر ناپسند ہی کیا گیا ہے۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی مناسبت ایسی ہو کہ عورتیں وہاں پہ موجود ہیں اور پھر وہ اگر نماز میں شامل ہونا چاہیں تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھیں، انہوں نے کہا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں لے آؤ۔ تو اس وقت جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کو مسجد میں لا کے ان کا جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ جب بیضاء ایک عورت کے 2 بیٹے فوت ہوئے ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جنازوں کو یہاں مسجد میں ہی لے آؤ۔ تو پھر آپ نے جنازہ پڑھا اور جو عورتیں پیچھے تھیں انہوں نے وہ جنازہ پڑھا۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سنت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر عورتیں مسجد کے اندر ہیں اور ان کو وہاں سے جانا نہیں پڑا تو وہ وہاں پہ جنازہ ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا جو حضرت ابو طلحہ سے تھا وہ فوت ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور اس جنازے میں صرف 3 لوگ شامل تھے، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم ان کے پیچھے تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امامت کروا رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر عورت وہاں پر موجود ہے اور پھر جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو پھر عورت نماز اس میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پر اہتمام کر کے کسی جگہ پہ جنازے میں شامل ہونا عورت کا یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اور اس طرح یعنی کہ کوئی قطعی حرام میں بھی اور ممانعت میں بھی داخل نہیں کہ وہ بالکل شامل نہیں ہو سکتی کہ جنازہ ہو رہا ہے تو وہ تب بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اس کی مناسبت اگر ہم دیکھیں، بعض اوقات جنازہ غائب ہوتا ہے جمعہ کے دن مثلاً، اور وہاں پہ ساری عورتیں نماز پڑھنے جمعہ آئی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ان کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا اور وہاں پہ جنازہ ہو رہا ہے، تو اس میں شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی سنت میں سے ہے یہ بات۔ اور جو اصل میرا خیال ہے جس سے لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ منع ہے، وہ تو اتباع الجنائز کی ممانعت ہے کہ جنازوں کے پیچھے ساتھ قبرستان میں جانا، اور وہ بھی دراصل عورت کا خیال رکھا گیا ہے، اس کے جذبات کا، جو کہ حساس عورت اپنے جذبات کے لحاظ سے ہے، تو اور وہ منظر جو ہے وہ بہت ہی دل خراش ہوتا ہے جب آپ اپنے کسی پیارے کو زمین کے سپرد کرتے ہیں، زمین میں دفناتے ہیں، تو عورت کا دل تو ہمیشہ ہی نرم ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے صدمات برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ بات اس حوالے سے رکھی کہ جو عورت ہے اس کو ایسے موقع پہ جنازے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک اجتماعیت کی صورت ہے، مرد وہاں پر ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور عورت جو ہے ایسی حالت میں اس کے جذباتی طور پر بیچاری ڈسٹرب ہو، اس کا رونا جو ہے وہ کنٹرول نہ ہو، تو خواہ دوسروں کے سامنے ایک ایسی کیفیت میں بیچاری وہ نظر آئے گی جو اتنی کو پسندیدہ اور اچھی، اور اس کے لیے بھی بہرحال اس وقت اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، پردے کی کیا حالت ہے، اس کی آواز کس طرح سے نکل رہی ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ منع فرمایا گیا ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ اس طرح پیچھے نہ جائیں۔ لیکن نماز جنازہ اگر وہاں پر ہو رہی ہے، اور جیسے آپ سب دیکھتے ہیں MTA پر مثلا جنازہ جو ہے وہ بعض دفعہ جنازہ غائب ہوتا ہے، بعض دفعہ حاضر ہوتا ہے، حضرت صاحب جنازے کا اعلان فرماتے ہیں کہ میں ابھی جنازہ پڑھاؤں گا، تو سب جو ہیں وہ ساتھ مرد بھی اور خواتین بھی وہ جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس حد تک جو ہے اور اس لحاظ سے اجازت بھی ہے، اور جو ممانعت کا پہلو ہے جیسے محترم دوست صاحب نے بیان فرمایا کہ الگ سے اہتمام کر کے اس کے ساتھ جانے کو جو ہے وہ پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کر دی ہیں۔ جزاک اللہ دوست صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس سوال ہے، مظفر صاحب ہیں جرمنی سے، انہوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا تھا۔ حفصہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی قبر پر دعا کی ہے؟
جزاک اللہ وسیم صاحب. جہاں تک تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں آپ کے والد کا، تو ایسی تو کوئی روایت میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے والد ماجد کے مزار پر جا کر دعا کی ہو. لیکن جہاں تک آپ کی والدہ کے مزار پہ جانے کا تعلق ہے تو وہ ہمیں مختلف متعدد کتب میں احادیث کی ذکر موجود ملتا ہے، جن میں مسلم میں بھی ہے یہ بات اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے حضور یہ التجا کی کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے اجازت دے تو میں اپنی والدہ کے مزار پر جاؤں اور وہاں پر دعا کروں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ملا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کی قبر پہ جا کر زیارت تو کر لیں لیکن دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس بات پر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو سیرت کی ایک بڑی ہی معرکۃ الآراء تصنیف ہے سیرت خاتم النبیین، اس میں یہی بات درج کرتے ہوئے ایک بات لکھی ہے، اور آپ نے اس بات پر مزید آگے فرمایا ہے کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کی والدہ کی جو مغفرت نہیں ہوئی. دراصل وہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کو بخشنا یا نہ بخشنا، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ فیصلے کر لیں کہ فلاں بخشا گیا اور فلاں نہیں بخشا گیا. تو جہاں تک تعلق ہے آپ کی والدہ کے بارے میں تو روایات میں ہمیں یہ نظر آتی ہے بات. دوستوں ہمارے پاس یہ عائشہ محمود صاحبہ کا سوال ہے، لندن سے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھجوایا تھا. وہ پوچھتی ہیں کہ وہ لوگ جو گھر پر نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے فجر کی نماز کے وقت کا تعین کس طرح سے ہوگا؟ وہ وقت جب اذان ہوتی ہے یا جس وقت مسجد میں امام صاحب جماعت کرواتے ہیں؟ اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ انٹرنیٹ پر جو وقت لکھا ہوتا ہے ان دونوں میں سے بھی کون سا وقت ہے کہ جو اوپر بات ہم نے کی ہے ایک اذان ہونے کا اور جماعت کے کھڑے ہونے کا، تو انٹرنیٹ پر جو ہوتا ہے وہ اصل میں کون سا وقت لکھا ہوتا ہے، اور پھر تہجد کا وقت جو ہے وہ کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب نمازوں کا وقت سکھلایا گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نمازیں ادا کی. اور پہلے دن جو انہوں نے نمازیں ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابتدائی وقت میں تھی، اور دوسرے دن جو نمازیں ادا کی وہ آخری وقت میں تھی. اس لحاظ سے جو انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ آ کے ادا کی، تو پہلے دن جو فجر کی نماز تھی وہ پو پھوٹنے کا جو وقت ہوتا ہے جس کو صبح صادق کا وقت کہتے ہیں، اس وقت تھی جب روزہ دار روزہ بند کرتا ہے، جب روزہ رکھنا کھانا ختم کر دیتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب سورج کی جو صبح کی جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے الگ نظر آنی شروع ہو جاتی. تو یہ وہ وقت ہے در حقیقت جو تہجد کی نماز کے ختم ہونے کا وقت ہے اور فجر کی نماز کے شروع ہونے کا وقت ہے. اس ضمن میں اس کا آج کل تو چونکہ گھڑیوں کا زمانہ ہے اور بہت ساری باتیں جو ہیں ان کا انسان ویسے ہی ادراک کر سکتا ہے. اگر کسی نے ویسے اپنے طور پہ اس کو پتہ کرنا ہو تو ہماری جماعت کے جو مختلف ملکوں میں کیلنڈر شائع ہوتے ہیں ان میں عموماً فجر کی یا نمازوں کے جو اوقات لکھے ہوتے ہیں ان سے پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں پہ کس شہر میں کس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. جو کیلنڈرز میں یا انٹرنیٹ پہ یا باقی جگہوں پہ جو اس قسم کے ٹائم دیے ہوتے ہیں وہ اصل میں بالکل ابتدائی ٹائم بتایا جاتا ہے کہ وہ نماز کے شروع ہونے کا ٹائم ہے. اس وقت اذان ہو سکتی ہے اور اس وقت نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے. اور ہماری جماعت نے اس کے لیے سہولت کے لیے ایک یہ بھی طے کیا ہے کہ جو سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو آپ کہیں بھی ہیں، آپ اپنے علاقے کا اگر سورج کے طلوع ہونے کا وقت جو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پتہ کر سکتے ہیں روز کا روز، تو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کب تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ گھر پہ ہیں، ویسے مسجد میں تو پتہ چل ہی جاتا ہے انسان کو ٹائم کا، اور کب جو ہے آپ فجر کی نماز جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے طور پر اگر مسجد نہیں ہے قریب یا عورتیں ہیں تو وہ کس وقت ادا کر سکتی ہیں. اور جس وقت اذان ہو جائے یعنی اذان کا وقت ہو جائے اس کے بعد نماز ادا ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں نماز ہو تو اس کے بعد ہی بندہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے، یا جب مسجد میں نماز شروع ہوگی تو اس کے بعد ہی گھر میں نماز ادا کرنی ہے. اصل میں نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور جو نماز کا وقت شروع ہوا ہے اس کے دوران جب بھی انسان نماز ادا کر لے اس کی نماز ہو جاتی ہے. اور جہاں تک اذان کا تعلق ہے
تو اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مسجد میں جو اذان ہے وہ نماز کے وقت کے ساتھ منسلک اس اعتبار سے ہو کہ جب نماز کا ٹائم ہوا ہے اسی وقت اذان دی جائے، سوائے مغرب کی نماز کی۔ نماز کا اصل میں تعلق، اذان کا اصل میں تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور لوگوں کی سہولت کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز میں اتنا وقت رہ گیا، تو اس حوالے سے وہ اذان دی جاتی تاکہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق آ جائیں۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اس کا وقت وہ اس اذان سے بسا اوقات پہلے بھی شروع ہو جائے، سوائے اس کے کہ رمضان ہو۔ رمضان میں پھر چونکہ اس کے ساتھ روزے کا تعلق ہے اذان کے ساتھ، فجر کی اذان کے ساتھ، تو عموماً ٹائم جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے نماز، یعنی روزے کے ٹائم کو مد نظر رکھ کے اذان دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے اذان کے ساتھ تہجد کی نماز کے ختم ہونے کا اعلان سمجھا جا سکتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کے شروع ہونے کا وقت ہے، جو صبح صادق جس کو کہتے ہیں، پوپ اٹھنے کا جس کے ساتھ تعلق۔ اور مسجد کی جو اذان ہے اور نماز جماعت کا وقت ہے وہ انتظامی لحاظ سے اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ منٹ کا دونوں جو انتہائی ابتدائی اور انتہائی وقت ہیں ان کے درمیان کہیں بھی سہولت کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن گھر کے جو پڑھنے والے ہیں، خواتین نے پڑھنی ہے، تو وہ جب اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ گھر پر ہوتے ہوئے نماز اپنی ادا کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ دو صاحب، مہربانی۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس یہ نور العین صدیقی صاحبہ کا سوال ہے۔ حافظ صاحب، انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ شادی کے موقع پر دودھ پلائی کی ایک رسم ہوتی ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اور اگر یہ گھر کے اندر اور رشتہ داروں کی حد تک ہو تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ اسی طرح شادی بیاہ کی دیگر رسومات کا بھی اگر آپ ہلکا سا جو ہے، کیونکہ یہ صرف ایک نہیں ہوتی، کئی اور جو ہیں باتیں وہ شامل ہیں، تو آپ برائے مہربانی اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ جزاک اللہ وسیم صاحب، جہاں تک دودھ پلائی کی رسم ہے یا مہندی کی رسم ہے یا مایو بٹھانے کا تعلق ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ارشادات میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، اور نہ ہی قرآن کریم نے کوئی ان موضوعات پر کوئی براہ راست کوئی بات کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام جو ہے وہ خوشی کے موقع کو جو سیلیبریٹ کرنا ہے اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے چند حدود و قیود ہیں جن کی بہرحال انسان نے پاسداری کرنی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دودھ پلائی کی رسم کا، یہ سوال ہوا کہ یہ کب شروع ہوئی، تو اس بارے میں تو ایک بات جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام جہاں جہاں پہنچا وہاں کے دیگر معاشروں میں بھی ہمیں یہ رسوم نظر نہیں آتی۔ یہ رسوم جو ہیں وہ ہندوستان یا پاکستان اس علاقے کے ساتھ مخصوص ہیں، جس سے اغلباً یہ امکان پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب اسلام ان ممالک میں پہنچا ہے تو وہاں پر پھر جو وہاں کے معاشرے کی چند رسومات تھیں شادی بیاہ کے موقع کی، یعنی ہندوانہ رسمیں، ان میں سے بعض رسمیں جو ہیں پھر مسلمانوں میں راہ پا گئی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ جو دودھ پلائی کی رسم ہے انہی رسموں میں سے کوئی ایک رسم ہو، یعنی معاشرتی رسم ہے، اس کا اسلامی طور طریقے سے کوئی آمد نہیں ہے اس کی، یا وہاں سے تعلق نہیں ہے۔ دراصل خطے کی جو رسمیں تھیں وہ لوگوں میں جو پہلے وہاں رہتے تھے ان میں جاری تھیں، تو وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی بعض نے جو ہے وہ ان کو جاری رکھا۔ بالکل اسی طرح کا ایک معاملہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں آئے ہیں، یعنی مدینہ آئے ہیں ہجرت کر کے، تو اس وقت انصاریوں میں کسی کے گھر شادی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کہ انصاری جو ہیں اس موقع پر گانا گانے کا اور دف بجانے کا ان میں یہ رواج ہے، تو اس کے لیے کچھ اہتمام کر دینا تھا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو معاشرے کی رسوم ہوتی ہیں اگر وہ جائز ہوں، اپنی حدود و قیود کے اندر ہوں، تو ان کی ممانعت نہیں ہے۔ اور پھر ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ اگر گانے گانے ہیں تو وہ گانے کس قسم کے ہونے چاہیے، وہ اس قسم کے گانے نہیں ہیں جو آج کل ہمیں نظر آتا ہے کہ گانے گائے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر نازیبہ حرکات بھی کی جا رہے ہیں۔ وسلم کے چند اشعار جو ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے ایک خطبہ جمعہ 25 نومبر 2005 تفصیلاً ایک آپ نے خطبہ دیا ہے، اور ان جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان کا ذکر کیا۔ حضور نے پھر یہ بات بھی بیان کی ہے بیچ میں، وسلم نے جو اشعار سکھائے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اتیناکم فحیانا فحیاکم، یعنی کہ ہم تمہارے گھر آ گئے ہیں، ہم تمہارے گھر آ گئے ہیں، پس
ہم تمہارے لیے جو تحائف لے کے آئے ہیں وہ خوش آمدید کا خدا تعالیٰ کی سلامتی کے تحفے ہیں، اور تم بھی ہمیں خدا تعالیٰ کی سلامتی کے تحفے جو ہیں خوش آمدید کہتے ہوئے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پاکیزہ اگر کچھ اشعار کہہ دیے جائیں اس موقع پر، اور اگر اس کو کہہ کر گنگنا کر بھی، اور اگر تھوڑے سے دف کے ساتھ بھی اگر وہ بیان کیے جائیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن حدود و قیود ضروری ہیں۔ مثلا جو مہندی کی رسم ہے، اس کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مہندی لگانے کا تو رواج کا نہیں پتہ چلتا ہے سچ ہمیں اسلام میں، لیکن یہ بہرحال ضرور پتہ چلتا ہے کہ مثلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، جب آپ کی رخصتانہ کی تقریب ہوئی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 ازواج میں سے، جن میں ایک حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے، ایک حضرت ام سلمہ کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کہا کہ عائشہ کو تیار کر دو، چونکہ ہم اس معاشرے میں مہندی کی جو ہے تقریب وہ 1 رات پہلے ہوتی ہے، جس سے مراد یہ کہ دلہن کو تیار کیا جا رہا ہے، تو دلہن کو تیاری کے حوالے سے جو ہے مہندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن پھر مہندی کے ساتھ جو دیگر چیزیں بیچ میں راپ آ گئی ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کچھ لڑکیاں بیٹھ کر دلہن کو مہندی لگا سکتی ہیں، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا تہوار ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے میں اسلام مانے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ رسومات آ گئی ہیں کہ جی اس کے پھر خرچے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے ٹوکرے لے کر جو ہے وہ دولہے والے دلہن کی طرف جا رہے ہیں، دلہن والے دولہے کی طرف آ رہے ہیں، پھر مزید اس کے اوپر یہ بھی سامنے آئی ہے بات کہ لڑکی کی تو مہندی ٹھیک وہ تو ہے نظر آتی ہے، لیکن اب تو دولہے کی بھی مہندی ہو رہی ہے جس کی کوئی تک نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر تو ان چیزوں کو، ان خوشی کو حدود و قیود کے ساتھ اگر منایا جائے تو ان میں ممانعت نہیں ہے۔ پھر مثلا ایک اور تقریب ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ بچی کو مائیوں بٹھایا جاتا ہے، تو مائیوں بٹھانے کے جو تصور ہے وہ اغلباً یہ تھا کہ اب ہماری بیٹی جو ہے جس کو ہم نے بڑے نازوں کے ساتھ پالا ہے، والدین اب کہتے ہیں کہ اب یہ جا رہی ہے تو یہ اب ہماری مہمان ہے، تو کچھ عرصہ پہلے 7 دن یا 10 دن پہلے وہ اس سے باقی کام جو ہیں وہ نہیں کرواتے، تاکہ جو بچی ہے اس کی جو ہے وہ اب اس کا حق ہے والدین پر کہ والدین اس کی خدمت کریں، لیکن اب اس کو اس جو بات ہے اس کو انہوں نے رسم بنا لیا اور باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے اور مائیوں بٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مزید چیزیں جو ہیں وہ راپ آ گئی ہیں۔ تو جہاں تک خوشی کے معاملات کا تعلق ہے تو ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس کی اجازت ہے اور اسلام اس کے حق میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر شیخی یا پیسے کی نمائش یا اسراف کا پہلو آ جائے اور پھر اگر اس کے ساتھ جو ہے بے پردگی کا پہلو بھی آ جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جی ٹھیک ہے افسر، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور بلا شبہ اسی طرح ہے کہ یہ ساری خوشیاں جو ہیں وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، اور اس نے اگر خوشیاں دی ہیں تو ان کے اظہار کرنے سے، ان کو منانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں، بلکہ ہر چیز جو ہے اس کی حدود اور اس کی قیود اور اس کے رنگ اور طریقے جو ہیں وہ بھی اسلام میں بتا دیے گئے ہیں۔ اس نام پر نہ تو اسراف کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی بنا پر لغویات جو ہیں یا بیہودہ گانے، فحش گوئی اور جو ایسے لوگوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہو جانا جن کا اسلامی طور پر جو ہے وہ پردے کے لحاظ سے جائز نہیں ہے کہ اکٹھے ہوں، ان کو وہاں پر مدعو کرنا اور ناچ گانے کا اہتمام ہونا، یہ چیزیں اس کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر رہتے ہوئے جو رشتہ دار ہیں قریبی وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی جو ہے مناسب اشعار وغیرہ جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں تو اس حد تک وہ اجازت ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مہندی کے لیے الگ سے کارڈ چھپنے لگے، الگ سے اس کے سٹیج بنتے ہیں، کئی جو وہ شادی کے کھانوں سے زیادہ جو ہے وہ بعض دفعہ مہندی کے کھانوں پر جو ہے وہ خرچ آ جاتا ہے، اور وہ ایسی رنگ اختیار کر گیا ہے کہ چاروں نہ چار پھر جس کی استطاعت نہیں ہے وہ لوگ بھی جو ہیں بیچارے وہ خود پر بوجھ ڈال لیتے ہیں کہ یہ تو ایک رسم ہے، بڑی ضروری بات ہے، وگرنہ لوگ کیا کہیں گے۔ بچی جو ہے اس کو احساس کمتری جو ہے وہ بیچاری کو ہوتا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ تو بغیر کسی اہتمام کے ہی ہو رہی ہے، میرے تو حالات ایسے نہیں ہیں۔ حالات ہونے کے باوجود جن لوگوں کو استطاعت ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ان احکام کے تابع رہ کر ہی عمل کرنا چاہیے، تبھی وہ خوشیاں جو ہیں وہ حقیقی خوشیاں بن سکتی ہیں، اور انسان کو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس کی توفیق دے، ہم جو ہے وہ
ابھی آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ختم کریں گے، اس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جو دیگر سوالات ہیں ہمارے پاس، سعید احمد صاحب کا سوال ہے قادیان سے، اکرام ڈار صاحب ہیں کارڈف سے، طلحہ فصیح صاحب، ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم سے، اور محمد خان صاحب کا سوال ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان سوالات پر اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ